چندرا بابو کیا ہے اور ایک بہار کے اندر ہے. میں نے دعوت نامہ بھیجا لیکن انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر نواب جان صاحب کو بھیجا یہاں. تو اس کانفرنس میں چندر بابو نائیڈو کے ایک بڑے نیتا جو 14 سال سے اپنی پارٹی کے ایک بڑے نیتا ہے، انہوں نے خود کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس بل کو ریجیکٹ کریں گے. تو دوستو اب آئیے حضرت مولانا ارشد مدنی کا وقف بورڈ بل کے تعلق سے جو کانفرنس میں بیان دیا تھا اسے سنتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وقف ترمیمی بل کا ہے. میرا یہ جی چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں حکومت جن بیساکھیوں پر چل رہی ہے، بہار اور چندرا بابو نائیڈو، میں ان کو دعوت دوں اور وہ جمعیت علماء ہند کی دعوت کو قبول کریں. مسلمانوں کے جذبات اس مسئلے سے کتنا جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے بنگلوں میں، بالا خانوں میں اور اسمبلی کے ہالوں میں بیٹھ کر کبھی نہیں سمجھ سکتے. اگر وہ عبرت اور نصیحت لے سکتے ہیں تو آج مسلمانوں کا یہ جم غفیر انہیں بتا سکتا ہے کہ وقف ترمیمی بل اور جو حالات ملک میں پیش آ رہے ہیں، مسلمان کا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے اور کس طرح ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. مگر یہ بات نہیں ہو سکی. پھر بھی میں نائیڈو جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے کہ بی جے پی حکومت اصل یہ ہے کہ ملک میں ملک کے بسنے والوں نے ہرا دیا اس کو، ان حالات کو ملک میں قبول نہیں کیا. لیکن اپنے دو اتحادیوں کی بیساکھی کے اوپر بی جے پی گورنمنٹ بیٹھی ہے. ان میں بڑی مضبوط بیساکھی چندرا بابو کی ہے اور ایک بہار کے اندر ہے. میں نے دعوت نامہ بھیجا لیکن انہوں نے معذرت کر دی، لیکن اپنی پارٹی کے نائب صدر نواب جان صاحب کو بھیجا یہاں. میں اسے بھی بہت بہترین نظر سے دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ادھر سے لے کر ادھر تک، یہ جم غفیر اپنے دل کی آواز گویا کہ دل کو نکال کر دکھلا رہا ہے. ترجمانی یہ جا کر کے کریں گے، اس لیے کہ جب تک ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی آگ لگتی ہے مسلمانوں کے جذبات پر، اگر وقت ترمیمی بل پر آگ لگتی ہے، تو جو بیساکھی جس پر ملک چل رہا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی اس پر بھی پڑے گی جتنی ذمہ داری مرکز میں بیٹھی ہوئی طاقت پر پڑے گی. یہ بیٹھے ہوئے میں ان کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے یہ جذبات وہاں تک پہنچیں گے. اور جمعیت علماء نے یہ وہاں کی جمعیت کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اس مہینے کے آخر میں یا دسمبر کے شروع میں، کیا تاریخ ہے، 1 دسمبر یا 15 دسمبر کو ہم وہاں بھی جمعیت علماء کی طرف سے کڑپا میں، جو چندرا بابو نائیڈو کا وطن ہے، ہم وہاں انشاءاللہ
5 लाख मुसलमानों को जमा करेंगे और अपने दिल के एहसास को उनके सामने रखेंगे। हम जिस तरह इस मसले के अंदर मुल्क की मौजूदा मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं, अगर खुदा न खास्ता ये कानून पास हुआ तो वो बैसाखी जिनके ऊपर ये बैठ कर हुकूमत कर रहे हैं वो भी उस जिम्मेदारी से जुनून नहीं हो सकते। मैं अपने इन जज्बात के साथ नवाब जान साहब का खैर मकदम करता हूँ। ये नायडू जी के नायब ही समझिए, उनकी पार्टी के नायब हैं और मौलाना खालिद साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं। मौलाना का ताल्लुक भी तशरीफ रखे उन तमाम मसाइल से है जो मजहबी मसाइल हैं और मुसलमानों के खिलाफ उठाए जाते हैं। हजरत मौलाना की तकरीर भी आप इस मौजू पर सुनेंगे और सबसे बेहतरीन मुसलमानों की तरफ से इस बिल के खिलाफ जो चेयरमैन के सामने और मजलिस के सामने इस मुद्दा को रखने वाले हैं वो हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबर और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी आपके सामने आएंगे और मैं उनसे ये कहूँगा कि वो इस बिल के अंदर क्या क्या वो जहर पड़ा हुआ है जो मुस्तकबिल के अंदर मुसलमान को नुकसान पहुंचाएगा। अयूबी साहब, खुलैल अयूबी साहब, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो आधे घंटे के अंदर अपनी बात को तमाम लोगों के सामने पेश करें ताकि ये समझा जा सके कि इस बिल के अंदर क्या जहर मिला हुआ है। और हजरत मौलाना भी इस सिलसिले में बोलेंगे। मैं अयूब जान साहब से भी कहूँगा कि वो भी कुछ वक्त निकालें और प्रोग्राम के अंदर अपने जज्बात को पेश करें। इंशाअल्लाह सारे प्रोग्राम की तरतीब आपके सामने पेश किए जाएंगे। अब मैं इस्लाह माशरे के मौजू पर खिताब करने के लिए मौलाना सैयद अजहर मदनी